السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ہفت اقسام کے بیان کے بعد ہم انشاءاللہ اب تصرفات لفظیہ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تصرفات لفظیہ یعنی الفاظ کا تصرف، کبھی یعنی جو ان کی اصلیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی، اس لیے تصرفات لفظیہ۔ آج یہاں ان تصرفات کے جو مختصراً قواعد ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہفت اقسام میں سے معطل میں جو تصرف یعنی رد و بدل ہوتا ہے اسے اعلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ یعنی معطل میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسے اعلال کہا جائے گا یا تعلیل کہا جائے گا۔ جو محموز میں تصرف ہوگا اسے تخفیف کہا جائے گا، اور اسی طرح جو مضاعف میں رد و بدل ہوتا ہے اسے ادغام کہا جاتا ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف آگے۔ تعلیل کسے کہتے ہیں؟ کلمے میں خفت پیدا کرنے کے لیے، خفت یعنی ہلکا پن پیدا کرنے کے لیے حرف علت میں تبدیلی کرنا تعلیل کہلاتا ہے۔ جیسے قابل سے قال، اب قابل پڑھنا دشوار تھا، اس لیے اس کی خفت پیدا کرنے کے لیے، ہلکا پن پیدا کرنے کے لیے ہم نے حرف علت جو واو تھا اس کو الف سے بدل دیا تو قال ہو گیا۔ یہ ہے تعلیل۔ تخفیف آگے ہے تخفیف۔ کسی کلمے میں خفت پیدا کرنے کے لیے حمزہ یا اس کی حرکت کو حذف کرنا، حمزہ کو یا اس کی حرکت کو حذف کرنا یا بدلنا یا نقل کرنا، یہ ساری صورتیں ان کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ جیسے اسأل سے سل، ہم اسأل یہ واحد مذکر حاضر، سأل یسأل سے امر حاضر کا صیغہ ہے، تو ہم نے خفت پیدا کرنے کے لیے حمزہ کو بھی حذف کر دیا، سین کو بھی حذف کر دیا، ٹھیک ہے، دونوں حمزہ کو۔ اسأل میں پہلا حمزہ سین اور حمزہ سین کو حذف نہیں کیا، یہاں یہ جو اسأل ہے حمزہ کو حذف کیا، سل ہو گیا۔ اسی طرح آمنا سے آمنا، یہاں بھی جو دوسرا حمزہ تھا اس کو ہم نے الف سے بدل دیا، یسالو سے یسالو کر دیا۔ اس طرح یہ جو تمام حلقہ پن پیدا کیا جاتا ہے حروف کے اندر، مثلا اسأل سے سل بنا دیا، آمنا سے آمنا بنا دیا، یسالو سے یسالو بنا دیا، یہ تخفیف حمزہ کے اندر، حمزہ کو حذف کرنا، نقل کرنا، تبدیل کرنا، اسے کہا جاتا ہے تخفیف، جیسا کہ ان صیغوں کے اندر ہوا ہے۔ ادغام، دو ہم جنس حرفوں میں سے ایک دوسرے کو کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ جیسے فر، اصل میں تھا فرار، اس میں دو را جمع ہوئے، پہلی را کا دوسری را میں ادغام کر دیا تو فر ہو گیا۔ آگے حروف ادغام، حروف ادغام 13 ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، وا، طا، وا اور نون، یہ حروف ادغام ہوتے ہیں۔ ادغام ان حروف کے اندر ہوتا ہے۔ آگے حرف علت حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف اصلی آنے سے کلمے میں جو ثقل پیدا ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے دراصل 7 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ حرف علت حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف اصلی آنے سے کلمے کے اندر جو ثقل پیدا ہوتا ہے، اب اس ثقل کو دور کرنے کے لیے 7 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے حذف، یا تو حذف کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہلکا پن پیدا کرنے کے لیے، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے کسی کلمے کو یا حرکت کو گرا دیتے ہیں۔ حذف
کسی کلمے سے حرف یا حرکت کو گرا دینا حذف کہلاتا ہے. جیسے یعید اصل میں یوعید تھا، اس سے واو کو حذف کر دیا. یدعو اصل میں یدعو تھا، اس میں واو سے ضمہ کو حذف کر دیا. حروف حذف 11 ہیں جن کا مجموعہ ہوا حرفی بخائنۃ ہے، یعنی ہا واو ح فا یا با خا الف حمزہ نون تا، یہ حروف حذف ہیں. دوسرا طریقہ ہے ابدال. ایک حرف کو دوسرے حرف سے یا ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا ابدال کہلاتا ہے. جیسے قال کے اصل میں تھا قابل، واو کو الف سے بدل دیا قال ہو گیا. تلقین اصل میں تلقون تھا، قاف کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، پھر واو کسرہ سے کے بعد واقع ہو کر یا سے بدل گئی تو یہ تلقیون ہوا. یا پر ضمہ دشوار تھا، اس کو گرا دیا. اب اجتماع ساکنین یا اور نون تنوین کا اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، تلقین ہوا. تیسرا طریقہ ہے اسکان. کسی حرف سے حرکت کو دور کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اسکان، یعنی ساکن کرنا. حرکت دور کی جائے گی تو پھر وہ حرف ساکن ہو جائے گا. خا یہ نقل کی وجہ سے ہو، جیسے یقولو کے اصل میں جیسے یقول کے اصل میں یقولو تھا، واو سے حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی تو واو ساکن ہو گئی. یا پھر اسقاط کی وجہ سے ہو، یعنی گرانے کی وجہ سے، جیسے یدعو اصل میں تھا یدعو، واو پر ضمہ دشوار تھا، اسے حذف کر دیا تو واو ساکن ہو گئی. آگے ہے چوتھا طریقہ تحریک. دو ساکن حرفوں میں سے ایک کو حرکت دینا تحریک کہلاتا ہے. جیسے قل الحق، یا اصل میں تھا قل الحق، اس میں دو لام ساکن جمع ہوئے، پہلا لام بھی ساکن ہے، قل ال دو لام ساکن ہے تو پہلے کو ہم نے ساکن کر پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا. قل والا جو لام ساکن تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا، کسرہ دے دیا. تو دو ساکنوں میں سے ایک کو ہم نے حرکت دے دی تو یہ ہو گیا تحریک. فائدہ یہ ایک اصول ہے کہ جب کسی ساکن حرف کو حرکت دینے کی ضرورت پیش آئے تو اسے کسرہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے الساکن اذا حرک بالکسرہ، کہ ساکن کو جب حرکت دی جائے، ساکن کو جب بھی حرکت کی ضرورت پیش آئے تو اسے حرکت میں سے کسرہ ہی دیا جاتا ہے. آگے پانچواں طریقہ ہے قلب. قلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف پر مقدم یا مؤخر کرنا قلب کہلاتا ہے. تقدیم و تاخیر کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ ہوتا ہے قلب. جیسے یعیسا اصل میں آجیسا تھا، اس میں تخفیف کی وجہ سے یا کو حمزہ سے پہلے لے گئے. نمبر 6 زیادت. دو حمزوں کے درمیان الف بڑھا دینے کو زیادت کہتے ہیں. جیسے انت کے اصل میں تھا انت، دو حمزوں کے درمیان الف بڑھا دیا تو یہ زیادت ہو گئی. حروف زائد 10 ہیں. حروف زائد 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، یعنی اس کے اندر کون سے حروف آتے ہیں؟ سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف، جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا. ان کو کہا جاتا ہے حروف زائد اور یہ 10 ہیں. آگے 7واں طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، وہ ہے بین یا تسہیل. بین بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تسہیل بھی کہا جاتا ہے. کیا اب ہم کئی قواعد پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بین یا تسہیل والا قاعدہ بھی لگا دیا جاتا ہے. جیسے بین یا تسہیل کیا ہوتا ہے؟ حمزہ کو حمزہ
اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب، اور حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین بعید کہا جاتا ہے۔ بین بین بعید کہتے ہیں، جیسے مستہزئون، حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہا جاتا ہے، اور حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل کی حرکت، حمزہ کو حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھیں، اور اسی طرح حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت ہے، حمزہ بھی ہو اور اس کی حرکت کو اس حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق، حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین بعید کہتے ہیں۔ کیونکہ آگے ہم ایک مثال لیتے ہیں، مستہزئون، اگر حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھیں، مثلا مستہزئون کے اندر حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، حمزہ کو اس کے اپنے یعنی حمزہ کے مخرج کے ساتھ اور حمزہ کی جو حرکت ہے ضمہ، اس ضمہ کے مطابق یعنی واو کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہا جائے گا، جیسے مستہزئون، مستہزئون کو ہم پڑھیں گے مستہزون، یعنی اس انداز سے پڑھا جائے کہ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے، اور اسی طرح حمزہ کی جو حرکت ہے اس کے درمیان پڑھا جائے، یہ ہوتا ہے بین بین قریب۔ اور اسی طرح اگر حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھیں، مثلا حمزہ کو حمزہ اور ما قبل جو زا ہے اس پر کسرہ ہے، اس کسرہ کی مناسبت سے یا کے مخرج کے درمیان پڑھیں تو یہ بین بین بعید ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بین بین قریب اور بین بین بعید۔ آگے فائدہ ہے، حمزہ اور الف میں فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کو پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دیا جاتا، ساکن ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دیا جاتا، جیسے ما اور لا کا جو الف ہے یہ، جبکہ حمزہ متحرک ہوتا ہے، اگر ساکن ہو تو اس کو پڑھنے میں زبان کو جھٹکا دیا جاتا ہے، جیسے قرأ یہاں متحرک ہے، رأسن یہاں جھٹکا دیا گیا۔ تو یہ ہم تصرفات لفظیہ کا بیان پڑھ رہے تھے، جن میں کچھ تصرفات ہوتے ہیں حروف کے اندر، مثلا تعلیل، تخفیف، ادغام، حذف، ابدال، اسکان، تحریک، قلب، زیادت، بین بین یا تسہیل، یہ سب ہمیں صیغہ جات حل کرنے میں یہ قواعد بہت ہی آسان ترین ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔